ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو تازہ خبر آ رہی ہے دبئی سے، متحدہ عرب امارات سے، شہر دبئی ایک بار پھر نشانے پر آ گیا ہے۔ آج بدھ کی صبح سویرے اس وقت افراتفری مچ گئی پورے دبئی میں جب جبل علی انڈسٹریل ایریا میں مسلسل کئی زوردار دھماکے ہوئے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں آسمان کی طرف دھوئیں کے بڑے بڑے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی مہر کے مطابق اماراتی حکام نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 20 منٹ کے اندر 7 دھماکے کم سے کم ہوئے ہیں۔ تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان دھماکوں کی وجہ کیا تھی، نہ ہی اس کا ابھی تک سرکاری طور پر کوئی انکشاف کیا گیا ہے۔ جبل علی بندرگاہ اور اس کے اطراف کے صنعتی علاقے میں جو دھماکے ہوئے، جو UAE کی ایک اہم بندرگاہ اور ایندھن کی تقسیم کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے لاجسٹکس ہب بھی مانا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اب تک کسی کے زخمی ہونے یا بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن دبئی کے اس انڈسٹریل ایریا میں ہونے والے حملے نے اس وقت مشرق وسطیٰ میں بڑھنے والی جنگ کو کوئی اور ہی رخ دے رہی ہے۔ دھماکوں اور آگ کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہونے لگی۔ واقعے کے بعد اماراتی حکم نے واقعے کی ویڈیو بنانے والے 2 افراد کو حراست میں بھی لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب یہاں اس کے بعد اس کی تفصیلات نہیں آئے گی اور اس کی ویڈیو ملنا بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ دبئی میں اس طرح سے سنسرشپ ہوتا ہے، میڈیا میں کنٹرول ہوتا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ دھماکے یمن سے داغے گئے میزائلوں کی وجہ سے ہوئے۔ دوسری جانب امارات کے مقامی میڈیا نے صرف اتنا کہا کہ کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، لیکن میزائل یا حملے یا کسی اور وجہ کی سرکاری تصدیق نہیں ہو پائی۔ کیا واقعی میں حوثیوں کا ہاتھ ہے اس حملے کے پیچھے؟ اسی دوران ناسا کی تھرمل امیجری کا حوالہ دیتے ہوئے مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جبل علی بندرگاہ کے قریب واقع گودام میں شدید آگ لگ گئی تھی۔ یہ گودام ایندھن کے ذخیرہ اور منتقلی کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دھماکوں کے بعد علاقے میں بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ تقریباً اسی وقت یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بھی دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بعض رپورٹس میں انہیں فضائی حملے قرار دیا گیا، جبکہ کچھ نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن سے میزائل داغے گئے تھے۔ اس سے پورے واقعے کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ کیا وہاں از بخود آگ لگنے کی وجہ سے ہوا، یا پھر حوثیوں کے حملے سے ہوا، یا پھر ایران نے حملہ کیا؟ ابھی حوثیوں کی جانب سے حملے کی بات میں جو ہے اس وجہ سے بھی یقین کر سکتے ہیں یا اس کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور سعودی عرب پر لگاتار حوثی باغی اس وقت جو ہے حملے کر رہے ہیں، اور حوثی باغیوں کی وارننگ بھی سامنے آئی ہے جو آج کی تازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر حملے کا ایسا ہی جواب دیا جائے گا، جبکہ حوثیوں نے جو ہے باقاعدہ جو UAE جبل علی پر حملہ ہوا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی ہے۔ البتہ سعودی عرب کے نجران ایئرپورٹ پر جو ڈرون حملہ کیا گیا اس کو جو ہے حوثی باغی گروپوں نے مان لیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا۔ حوثیوں کا ماننا ہے کہ حملہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کی فضائی حدود میں ڈرون دراندازی کے جواب میں کیا گیا، اور آئندہ بھی ایسے ہی جواب دیا جائے گا۔ حوثی باغیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے میں ایئرپورٹ کے ایک حساس مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ڈرون نے سعودی عرب کے ایک اہم فوجی تنصیب کو نہایت درستگی سے نشانہ بنایا۔ یمن کی فضائی حدود کی کسی بھی خلاف ورزی کو
بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ ناظرین گرامی حوثیوں کا UAE پر حملہ، غیر مصدقہ سعودی عرب پر حملہ، ادھر بحر احمر میں اس وقت لگاتار گھماسان جاری ہے اور ہر ملک جو ہے اس جنگ کے نشانے پر آ چکا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بحر احمر میں تجارت کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ایک غیر مسلح کمرشل جہاز پر اچانک میزائل سے حملہ ہوا اور یمن کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں ہونے والے اس بلا اشتعال حملے سے جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور بحر احمر میں وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ واقعے کے وقت جہاز میں 14 ملاح سوار تھے، جن میں سے 13 ہندوستانی شہری تھے۔ خوفناک منظر کے درمیان یمنی کوسٹ گارڈ نے تیزی سے ایک بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ تمام 14 ملاحوں کو بحفاظت بچا کر یمن کی بندرگاہ پر واپس پہنچا دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اس بزدلانہ کارروائی کے خلاف سخت موقف اپنایا ہے۔ مرکزی وزیر سربانند سونووال اور وزارت خارجہ نے اس حملے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ غیر مسلح تجارتی جہازوں پر اس طرح کے حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ تجارتی جہاز MSV فیض نورولیا پر بغیر کسی اشتعال کے اچانک میزائل پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد جہاز جلنے لگا اور بحر احمر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا ہے۔ ابھی 14 تمام افراد کی جانیں بچ گئی ہیں، لیکن بحر احمر میں، آبنائے ہرمز میں اور مختلف اس وقت پانیوں میں جس طرح کی صورتحال اور بھیانک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس کو لے کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ کوئی اور ہی شکل اختیار کرنے والی ہے۔ اور کل بھی میں نے اس سلسلے میں پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ ایک اور دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے، ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ نے اپنی کئی اہم میزائلوں کا بڑا حصہ استعمال کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے امریکی فوج کی مستقبل کی فوجی تیاریوں کو لے کر کے تشویش بڑھ گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب ایران پر حملے کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ اس وقت مختلف الگ الگ اخبارات لکھ رہے ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں۔ CNN کی ایک رپورٹ تھی، میں نے اس سے پہلے کل یا پرسوں پرائم ٹائم میں ایک اور اخبار کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح سے دور مار کرنے والے میزائلوں کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے۔ یہ CNN کی تازہ رپورٹ ہے جو آج شائع ہوئی ہے۔ اس پر اگر اعتبار کیا جائے تو امریکی فوج کے جائزے سے وابستہ کئی حکام نے بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے اپنے تھاڈ میزائل نظام کے تقریباً 80% انٹرسیپٹرز استعمال کر لیے ہیں، یعنی جو دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو روکتے ہیں یا دیگر میزائلوں کو روکنے کا جو سسٹم ہے، 2-3 الگ الگ دفاعی سسٹم ہے جو میزائلوں کو آسمان پر روکتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا جو دفاعی سسٹم مانا جاتا ہے وہ تھاڈ ہے، جو خلیجی ممالک میں بھی جو ہے اس کو انسٹال کیا گیا ہے۔ یہ نظام دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام کے بھی تقریباً 50% انٹرسیپٹرز خرچ کر دیے ہیں، یعنی پیٹریاٹ کا 50% ختم ہو چکا ہے اور تھاڈ کا 80%۔ پیٹریاٹ میزائلیں دشمن کی فضائی حملوں سے دفاع کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں میزائلوں کے استعمال کی وجہ سے امریکی محکمہ دفاع کی فوجی تیاریوں اور مستقبل میں کسی بڑے تنازع سے نمٹنے کی صلاحیت کو لے کر تشویش بڑھ چکی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلسل فوجی کارروائی کے باعث امریکہ کی کئی اہم میزائلوں کا بڑا حصہ ختم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی فوج اعلیٰ حکام مستقبل میں کسی بڑے جنگ کی تیاری کو لے کر فکر مند بتائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کسی ملک پر جبراً جنگ تھوپنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر تھوپا گیا اسی کا نقصان ہوتا ہے، حقیقت میں جو ہے کروڑ بلکہ ملینز آف ملین ڈالرز اس وقت جنگ میں امریکہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو ملتے ہیں اس کو جو ہے ختم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے ٹرمپ کو۔ اب امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کے قریب واقع صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گولف کورس پر سیکورٹی انتظامات کی نگرانی کرتا ہوا دکھائی دینے والے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق وہ تصاویر اور ویڈیوز بنا رہا تھا، اس کے پاس گولہ بارود ملا ہے اور اس کی کار سے ایک بھری ہوئی پستول بھی برآمد کی گئی ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف کے محکمے نے بتایا کہ ملزم کی جیب سے 16 راؤنڈ کی میگزین، گولہ بارود برآمد ہوا۔
پی کے روز اس کے گھر کی تلاشی کے دوران بڑی تعداد میں ہتھیار، میگزین، گولہ بارود، باڈی آرمر اور ایسی نوٹ بکس برآمد ہوئے جن میں فکر انگیز باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ شیرف کے محکمے نے اس وقت گرفتاری کی اطلاع دی ہے جب ڈونالڈ ٹرمپ ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے فنڈ ریزنگ ڈنر میں شرکت کے لیے رانچو پالوس وردیس میں واقع ٹرمپ نیشنل گولف کورس پہنچنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 38 سالہ ملزم کو چھپا کر ہتھیار رکھنے اور ممنوعہ گولہ بارود رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو کیا واقعی میں جو ہے ٹرمپ کو مارنے کی کوشش، سازش رچی جا رہی تھی؟ اس کو لے کر کے اس وقت بحث جاری ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت تمل ناڈو سے آ رہی یہ خبر پر بھی نظر کر لیتے ہیں۔ تمل ناڈو کی جوزف وجے حکومت نے بجٹ 2026 اور 27 میں کئی اہم اعلانات کیے ہیں، جس میں خواتین کو سونے کا سکہ دینے کا اعلان بھی شامل ہے۔ دوسری جانب حکومت نے حج سبسڈی میں بھی اضافے کا اعلان کیا۔ برادران گفٹ اسکیم کے تحت خواتین کے لیے 8 گرام سونے کا سکہ اور سلک ساڑی اسکیم کے لیے 812 کروڑ روپے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ وجے نے اسمبلی انتخاب کے منشور میں شادی کے موقع پر خواتین کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا اور اب بجٹ میں اس وعدے کو وفا کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی حج سبسڈی میں بھی اضافے کے بعد اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ تسلیمہ نسرین ملعونہ مردودہ کی جو ہے بیان پر اب جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی جو ہے مشتعل ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیشی اس ملعونہ کے مدارس اور یکساں سول کوڈ سے متعلق حالیہ بیانات پر سخت اعتراض کرتے ہوئے بورڈ نے اسے اشتعال انگیز، گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار دیا۔ بورڈ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور ایسے بیانات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے جاری بیان میں کہا کہ اسلامی تعلیمی اداروں یعنی مدارس پر انتہا پسندی پھیلانے یا شدت پسند تیار کرنے جیسے الزامات سراسر بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور ناقابل قبول ہیں۔ ان کے مطابق ایسے بیانات نہ صرف ملک کے کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں بلکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کی بھی کوشش ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور بی جے پی لیڈر پر اس وقت جو ہے عصمت دری کی جو ہے الزامات لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی میں ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے پوری طرح بچ نکلے گا۔ اس طرح تبصروں کے ساتھ یہ خبر پیش کی گئی ہے۔ سلطان پور کا بی جے پی رکن اسمبلی ونود سنگھ پر عصمت دری کی کوشش کا الزام لگا ہے، جبکہ رکن اسمبلی نے اس کو جو ہے پوری طرح سے رد کر دیا۔ سلطان پور صدر کے بی جے پی رکن اسمبلی اور سابق وزیر ونود سنگھ پر ایک خاتون نے عصمت دری کی کوشش، جان سے مارنے کی دھمکی، اپنی 10 سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کرانے اور تیزاب حملے کی دھمکی دینے کا الزام عائد کیا۔ خاتون نے پیر کو نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 3 جون کو لکھنؤ کے ایک اپارٹمنٹ میں جہاں اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ کرائے پر رہتی تھی، اسی عمارت میں رکن اسمبلی بھی رہتے تھے۔ ونود سنگھ نے اپنے گن میں دھننجے یادو کے ذریعے سے اسے بلایا۔ خاتون کے مطابق کمرے میں رکن اسمبلی نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے عصمت ریزی کی کوشش کی تاہم وہ کسی طرح وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی۔ خاتون کا الزام ہے کہ اس واقعے کے بعد رکن اسمبلی کا گن مین مسلسل فون کر کے دھمکیاں دیتا رہا۔ اس نے 10 سالہ بیٹی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کرانے اور اس پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی بھی دی، جس کے باعث پورا خاندان خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ پولیس سے شکایت کرنے پر کارروائی کے بجائے اس کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا ہی تھا، اور جہاں بی جے پی لیڈران پر کسی بھی طرح کی کوئی چیزیں اس وقت جو ہے الزامات لگتے ہیں تو پورا سسٹم اس کو بچانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔